کہ جب میں 28 سال کا تھا، جب میرے والد صاحب فوج کے سربراہ بن گئے، پھر آگے وہ ٹیک اوور کر لیا تو ملک بھی وہ ہیڈ بن گئے. کہ میں اپنے آپ کو پریویلیج نہیں سمجھتا. میری والدہ کی ایک لائن ہوتی تھی کہ اگر تم نے پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو میں تمہیں جھاڑو پکڑاؤں گی اور میں تمہیں سڑک پہ نکال دوں گی کہ تمہارا مستقبل یہی ہے. اس بات پہ تو بھائی اتفاق رائے ہے کہ آپ کو اسکول ایجوکیشن کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. یہ نظام ہم نے برا ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. عبدالسلام ہمارے ٹاٹ کے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے نوبیل پرائز لیا فزکس کا. پاکستان کے تعلیمی معیار کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تعلیم کے میدان میں پاکستان باقی دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے. کیا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے؟ 60 کی دہائی میں پاکستان کی جو یونیورسٹیاں تھیں ادھر لوگ باہر سے پڑھنے آتے تھے. محمد علی شیخی ہمارے بہت فیمس ایک گلوکار بھی رہ چکے ہیں. وہ ایرانی ہیں. وہ انجینئرنگ یونیورسٹی NET پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو دنیا بھر سے لوگ آ رہے تھے بھائی. یہ نظام ہم نے برا ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. عبدالسلام ہمارے ٹاٹ کے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے نوبیل پرائز لیا فزکس کے اندر. اس بات پہ تو بھائی اتفاق رائے ہے کہ آپ کو اسکول ایجوکیشن کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اور سیکنڈری اور ہائی اسکول یہ تو آپ اس کی تو بیڑا اٹھائیں نا. فن لینڈ ہے جنہوں نے 70 کی دہائی میں کہیں وہ بھی ایک زرعی ان کی معیشت تھی بالکل، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا 70 کی دہائی میں فیصلہ کیا کہ بھائی ہم ایجوکیشن کو، وہ سویڈن بننا چاہتے تھے. انہوں نے کہا بھائی سویڈن میں بڑی چیزیں بنتی ہیں، ہم بھی بالکل ان کے پڑوسی ہیں، ہمارے یہاں نہیں بنتی. تو انہوں نے پھر اس بات پہ ان کی تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک چارٹر سائن کیا کہ ہم اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو تبدیل کریں گے. اور انہوں نے بہت مشکل فیصلے لیے کہ انہوں نے امتحان ختم کر دیے، انہوں نے ہوم ورک ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارا کام بچوں کی ذہنی نشو نما کرنا ہے. ہر بچہ مختلف ہے، ہر بچے کی ذہنیت مختلف ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اپنا اس کو بہت مشکل کر دیا. تنخواہ زیادہ نہیں دیتے لیکن انہوں نے ٹیچنگ پروفیشن کو عزت کے لحاظ سے اس لیول پہ لے گئے جہاں انجینئر اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو آج فن لینڈ کی سوسائٹی میں پرائمری اسکول کے ٹیچر کی بہت عزت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فن لینڈ آج دنیا کا سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹم سمجھا جاتا ہے. وہ ایک زرعی معیشت سے ایک انفارمیشن سوسائٹی بن چکا ہے. اگر آپ علم سے ہی ٹکا کے دیں گے تو اکنامکس میں فائدہ اس کا ہوگا. امریکہ میں ایجوکیشن سکولز میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پر آن لائن ایجوکیشن اور ٹیوشنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ٹرینڈ میں آ چکا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا رول جو پلے کیا ہے وہ خان اکیڈمی نے کیا ہے. پاکستان میں کیا اسپیس ہے اس طرح کی ایجوکیشن انٹروڈیوس کرنے میں؟ خان اکیڈمی میں جو اس کی فاؤنڈنگ ٹیم کا حصہ تھا، میں امپلائی نمبر 2 تھا جو سلمان خان نے ہائر کیا تھا اور میرا انٹرنیشنلائزیشن کا کام تھا. میرے دل میں ہمیشہ تھا کہ بھئی ایک دن امید ہے کہ اردو میں بھی ویڈیوز اویلیبل ہو جائیں گی. تو جن سال میں خان اکیڈمی کے لیے کام کر رہا تھا جو کہ 2010 سے 2014 تک میں نے کام کیا تھا، اس وقت تک تو کوئی ایسی فاؤنڈیشن سامنے نہیں آئی اور نہ ہی حکومت آئی. تو جب فیصلہ کیا، جب کووڈ آیا، تب ذاتی طور پہ میں نے فیصلہ کیا اگر کبھی نہ کبھی کرنا تھا تو ابھی کرنا ہے. تو اس لیے میں نے خان اکیڈمی سے رابطہ کیا، ان سے ہمیں لائسنس ملا. بیرون ملک پاکستانی خاص طور پہ کیلیفورنیا میں جو ہیں انہوں نے اس کی فنڈنگ کی اور ہم نے ایک ٹیم کھڑی کی. ہم نے 3 اصول رکھے. ہم نے کہا ایک تو، کیونکہ اس چیز کا تو مجھے علم تھا کہ خان اکیڈمی مشہور کیوں ہوئی، کیونکہ جو شخص ویڈیو بنا رہا تھا تمام اس نے ویڈیوز بنائے شروع میں. تو اب ہم 80% ویڈیوز آج بھی سلمان خان کی آواز میں. اس شخص کو ایک تو اس مضمون کا بہت اچھا پتا تھا. یہ ہائی اسکول ٹاپ کر چکا تھا اور MIT کا پڑھا تھا، ہارورڈ بھی پڑھا تھا، بزنس اسکول سے کیا تھا. تو اس کو ایک تو مضمون آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ 2 اور چیزیں تھیں. اس کو مزاح آتا تھا، ہنسی مذاق کرنا آتا تھا، اور اس کی ڈرائنگ اچھی تھی، ڈرائنگ سکلز اچھی تھی، تو وہ چیزیں بنا سکتا تھا آرام سے. اور تیسری چیز جو آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے وہی کہ اس نے اسٹیج پرفارمنسز کی تھی، میوزک بینڈ کا بھی حصہ رہ چکا تھا. تو یہ جو ہے نا، جو آواز آپ کی انسان کی آواز ہے، کیونکہ شروع میں اور جو خان اکیڈمی کا ماڈل تھا کالا اسکرین ہے، اس پہ شخص بول بھی رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ. تو آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مہنگی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بالکل سستی ہے. تو ہم نے جو اصول رکھے تھے ٹیم بنانے میں وہ یہ رکھے تھے. ایک تو آواز کی کنسسٹنسی رکھنی ہے کہ اگر ایک شخص ایک مضمون پڑھا رہا ہے، جیسے فزکس پڑھا رہا ہے، تو وہ ایک ہی شخص پڑھا رہا ہے اور کوئی اور درمیان میں آوازیں آپ تبدیل نہیں کر رہے. کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جو سیکھنے والا ہے اس کا ایک بھروسہ بنے، اس کو سمجھے کہ جس سے وہ سیکھ رہا ہے وہ شخص کس قسم کا ہے. تو ایک تو اصول یہی تھا کہ بھئی مضمون آنا چاہیے، اتنا اچھا آنا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی پڑھایا ہو. دوسرا اصول یہ تھا
کہ آپ کو زبان پہ عبور حاصل ہونا چاہیے کہ اگر آپ سمجھا رہے ہیں اردو میں سمجھا رہے ہیں تو انگریزی کا آپ نے کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا. سائنٹیفک ٹرمز جو ہیں اگر اردو میں اس کا متبادل نہیں ہے تو وہی ہیں جو ہیں وہ ہیں. سائنٹیفک ٹرمز آپ نے وہی استعمال کرنی لیکن وضاحت آپ نے ٹکا کے خالی اردو میں کرنی اور مشکل اردو میں نہیں کرنی کیونکہ 85% لوگوں کی زبان مادری زبان اردو نہیں ہے, ان کی کوئی اور ہے زبان. تو آپ نے اردو بھی جو بولنی ہے وہ سادہ اردو میں وضاحت کرنی ہے. اور جو تیسرا ہم نے اصول رکھا تھا کہ ان تمام لوگوں سے جو ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان کا بیک گراؤنڈ تھیٹر کا بیک گراؤنڈ تھا, انہوں نے اسٹیج پہ پرفارمنسز کی ہوئی تھی تو ان کو آواز کا استعمال اچھا آتا تھا. تو یہ ہم نے اصول رکھے. ہماری کوئی 9 لوگوں کی ٹیم تھی, ہر شخص ایک مختلف مضمون پڑھا رہا تھا اور اس نے 3 سال کے عرصے میں 100 کئی 100 ہزاروں ویڈیوز, کل تو 5000 ویڈیوز ہیں. تو ہم نے جو کام کیا, ایک تو ہم نے 5000 ویڈیوز بنائے جو کہ تمام سائنسز سبجیکٹ میتھس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور فائنانس اور اکنامکس, یہ ان تمام سبجیکٹس کے ہم نے جو ویڈیوز تھے خان اکیڈمی کے ان کو ہم نے دوبارہ بنایا اردو میں اپنے ریفرنسز کے ساتھ, اپنا ہنسی مذاق کے ساتھ بنایا. دوسرا جو ہم نے کام کیا جو بہت ضروری کام تھا, ان تمام ویڈیوز کو ہم نے پھر آرگنائز کیا. ایک تو مضمون سے تو سیپریٹڈ ہے لیکن ہر مضمون کے اندر آسان ویڈیوز سے بیسک سے ایڈوانس کانسیپٹ پہ ہم نے ان کو آرگنائز کیا 1 2 3 4 کر کے ان کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے. تمام ویڈیوز ایک تو فریلی ایکسیسیبل ہیں, آرگنائزڈ ہیں اور ان کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ مال مواد اتنا زیادہ نہیں ہے. سچ تو یہ کہ اگر آپ دن کے 4 گھنٹے بھی لگائیں اور چاہے ویکینڈ پہ نہ غاب کریں, ہفتے میں 5 دن 4 گھنٹے لگائیں تو آپ 4 مہینے میں یہ سارا مال مواد چاٹ سکتے ہیں. ازیومنگ کہ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ایک اویئرنیس کا گیپ ہے وہ اگر فل ہو جائے تو اس پروجیکٹ کا پاکستان کے اندر امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. میں دنیا بھر میں کام کر چکا ہوں. امریکہ میں میں نے بیشتر کام کیا, میں نے انگلینڈ میں بھی کام کیا, میں نے سنگاپور میں بھی کام کیا اور میں نے دبئی UAE میں بھی کام کیا. تو مجھے پتہ ہے دنیا ہے کدھر ہے. تو میں آپ سے یہ خالی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک یہ ماڈل کسی نے ٹھیک طرح سے اس پہ آگاہی نہیں ہے کہ یہ ہو چکا ہے. ایک ملٹری ٹرم ہے ڈبل پنسر, جس میں اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں, اگر آپ کے سامنے سے جو چیلنجر ہے اس کو اگر آپ سامنے سے تو انگیج کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دائیں اور بائیں طرف سے ایک اپنے ٹولیاں بھیجتے ہیں جو راستے کی ساری سائڈوں کی ساری رکاوٹیں ہٹا کے پیچھے جا کے مل جاتے ہیں. جب وہ پیچھے ملتے ہیں تو ملٹری ایٹ لیسٹ اسٹریٹجی میں یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بیٹل فیلڈ میں لے لیا. تو اگر اسی مثال کو ہم تعلیم میں لے کے آئیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے سامنے. ہمارا جو چیلنج ہے کہ تعلیم نہیں ہے اور وسائل نہیں ہیں. تو ایک طرف سے اگر ہم نے جو اس کے وہ تھے ایجوکیشن ویڈیوز جو علم ہے وہ اگر ہم نے اس کو آلریڈی اس کا ترجمہ کر کے اس کو اردو میں آلریڈی کر دیا, علم ہم نے آلریڈی اس کو اویلیبل کر دیا. اب دوسری سائڈ پہ پڑھانے والا آپ کو چاہیے. اب پڑھانے والے میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا, AI آ چکا ہے. اگر وہ بھی آپ کی زبان سمجھتا ہے تو یہ دونوں پیچھے جا کے مل لیں گے. جب یہ مل لیں گے تو یہ پوری آپ کی جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے اس کو اپنے اندر لے سکتے ہیں اور ان کی نیڈز کو, ان کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں. تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. پاکستان میں کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ ایکسیس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے اس کو کیسے ایڈریس کیا تھا؟ دیکھیے جی, موٹا حساب اگر آپ کریں تو اگر پاکستان میں 80 ملین بچے ایسے ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, اس میں سے اس 80 ملین میں سے تقریباً 28 ملین ایسے ہیں جو اسکول جا ہی نہیں رہے ہیں. تو اگر آپ موٹا حساب کریں تو ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں. نہ ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں, نہ ان کے پاس ٹیچر, نہ استاد ہیں, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو ان کا تو بیچاروں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. 28 ملین کم از کم ایسے بچے ہیں. پھر آپ آ جائیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن استاد نہیں ہے. یہ ہمارے دیہی علاقوں میں زیادہ اس قسم کی کہانی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ وہ فون لے سکتے ہیں لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے, ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. پھر شہروں میں آ جائیں کہ جہاں چلے گورنمنٹ اسکول ہیں یا لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں کسی لیول کے کسی قسم کے استاد تو ہیں لیکن اچھے استاد نہیں ہیں میں کہوں گا, لیکن ٹیکنالوجی نہیں ہے, اتنی آمدنی نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں خرید سکیں. تو اصلیت تو یہی ہے کہ بھاری اکثریت اسٹوڈنٹس کی, شاید 80-90% اکثریت بچوں کی ایسی ہے جو اس ٹیکنالوجی سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے کی کمی کی وجہ سے یا ڈیوائس ایکسیس کی وجہ سے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے.
لیکن اس لیے اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے اس لیے اس ویڈیو لائبریری کو جس طرح آرگنائز کیا اور ایک اسپریڈ شیٹ پہ ڈالا. اس کو اگر کوئی شخص فلاح کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس ساری ویڈیو لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, ایک فلیش ڈرائیو پہ ڈال سکتا ہے, ایک پروجیکٹر لگا کے وہ گاؤں جا کے 4 مہینے لگا کے ان بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے. یہ چیز ہو چکی ہے, تو اس کے بارے میں سوچنا ہے. ظاہر ہے یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے, اس میں جتنے لوگ شامل حال ہوں گے اتنے ہی لوگوں کو اس کا پتہ لگے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ خان اکیڈمی اپنا ایک AI ٹیوٹر پاکستان میں لے کر آ رہا ہے. تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی پاکستان کے لیے؟ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, تو اس وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بھی ترقی پذیر ہے. ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نے ابھی تک جو ہے اڈاپٹ نہیں کی تھیں. اب AI آ چکا ہے. اب اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ خان اکیڈمی نے جو اپنا AI ٹیوٹر بنایا, اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے خان میگو. شروع دن سے انہوں نے جو اصول رکھا ہے یہ کہ اگر کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے AI ٹیوٹر سے تو اس کو جواب نہیں دینا, جواب میں ایک اور سوال ہے. کیونکہ آپ کو بچے کو لے کے جانا ہے یا طالب علم کو, سیکھنے والے کو آپ نے علم کے حصول کی وہ مطلب کہ ایج آف ڈسکوری پہ خود لے کے جانا ہے, تاکہ وہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود سے سیکھ رہا ہے, خود سے سمجھ رہا ہے. اب جو پاکستان میں آ رہا ہے, اور بائی دی وے پاکستان دنیا میں میرے خیال میں 5واں یا 6واں ملک ہے اور کسی کے پاس ابھی تک یہ لائسنس نہیں آیا ہے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ٹیکنالوجی انٹرپرنورز ہیں اس کا ہے. سلیکان ویلی میں جو ہے انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے. ظاہر فنڈنگ بھی کی ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ سائن کیا ہے, اور TCF اخوت ان کے ساتھ بھی سائن کیا. یہ اب AI ٹیوٹر کو انڈکٹ کریں گے اور اس کے AI ٹیوٹر کو اب یہ اردو میں لے کے آ رہے ہیں اور اس چیز کو زبان آ چکی ہے. اب میں آپ کو ایک بڑا عجیب سا قصہ سناؤں گا. کسی نے بتایا کہ چیٹ GPT جو ہے یہ مختلف زبانیں بول لیتا ہے. تو میں نے ایسی ٹیسٹ کے طور پہ جو سٹاف تھا ان میں سے ایک کو پنجابی آتی تھی, ایک کو پشتو آتی تھی, ایک سکردو کا گلگتی بولتا ہے. تو ان سب سے میں نے کہا کہ آپ اپنی اپنی زبان میں چیٹ GPT سے آسان سوال نہیں, تھوڑا سا مشکل سوال کریں. تو پہلے میں نے اردو میں سوال کیا, اس نے بہت ٹھیک ٹھاک اردو میں جواب دیا. پھر جس شخص کو پنجابی آتی تھی اس نے پنجابی میں سوال کیا, اس نے رکھ کے پنجابی میں جواب دیا. پھر جو پشتو بولتا تھا اس نے پشتو میں سوال کیا, تو اس نے کہا آئی ایم سوری آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو سیڈ. تو مجھے سمجھ آ گئی اس کو پشتو ابھی تک نہیں آتی. پھر مجھے ایسی خیال آیا, میں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ اب آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا روک رہا ہے, مطلب واٹ از اسٹاپنگ یو فرام لرننگ پشتو. تو اس نے کچھ ایسا جواب دیا کہ ریئلی نتھنگ. تو میں نے ایسی مذاق میں اس سے کہا کہ اچھا تو میں تم سے کل پوچھوں گا, کل تک سیکھ سکتے ہو. اور ایسی میں نے ٹال کے میں نے ایپلیکیشن بند کر دی چیٹ GPT کا اور میں چلا گیا. کیا آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد وہ جو شخص پشتو بولتا ہے اس نے مجھے کال کیا, اس نے کہا وہ تو جی اس کو تو پشتو آ گئی ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہوا ہے کہ وہ چیز جو انسان نہیں ہے اس کو ہم نے زبان سکھا دی ہے اور اس وجہ سے وہ اور زبانیں سیکھ سکتا ہے وہ چیز. سر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ جنرل مشرف کے بیٹے ہیں, ایک پریولیج بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. آپ کے لیے یہ جرنی کیسی تھی کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان مشکلات کو سامنے رکھنا جو ایک مڈل کلاس فیملی کے بچے کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا ہے تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو پریولیج نہیں سمجھتا, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا تھا اور پلا بڑا بھی اس میں. میری والدہ کی ایک لائن ہوتی تھی کہ اگر تم نے پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو میں تمہیں جھاڑو پکڑاؤں گی اور میں تمہیں سڑک پہ نکال دوں گی کہ تمہارا مستقبل یہی ہے. تو یہ باتیں اگر آپ سن کے پلے بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کا فرمان مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں 28 سال کا تھا جب میرے والد صاحب فوج کے سربراہ بن گئے, پھر آگے وہ ٹیک اوور کر لیا تو ملک بھی وہ ہیڈ بن گئے. تو یہ سچ ہے, میں اس پریولیج کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ میں پورے ملک میں پڑھا ہوا ہوں. میں صادق پبلک اسکول بہاولپور کا بھی پڑھا ہوا ہوں. میں کیڈٹ کالج حسن عبدال سے میں نے انٹر کیا تھا اور درمیان میں کئی اسکولوں میں گورنمنٹ اسکولز میں بھی پڑھا ہوا ہوں. کھاریا میں بہت رہا ہوں. تو اندازہ ہے کہ ملک کے ایجوکیشن سچویشن کیا ہے.